بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا نام ہے بادشاہ کے 3 سوال۔ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس مجھے اپنی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ جب بھی میں یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا نا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے کہا، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ لکھا گیا کہ وزیر کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے، اور بادشاہ کا دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر وزیر 3 سوالوں کے جواب نہ دے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور دوسرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، اور ان سوالوں کا جواب لانے کے لیے بس تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اور دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور پھر بادشاہ بولا، تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پہ چوٹ لگوائی اور آواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے سوال کو لے کر پورے ملک کی سیر کی، مگر کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، کبھی شہر شہر، کبھی گاؤں گاؤں، خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے بن گئے، لیکن اس کو کسی بھی سوال کا جواب نہ مل سکا۔ معین کردہ وقت کا ایک دن باقی تھا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ اب وزیر کو یقین آ گیا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم کو شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی کے پاس گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا، اور دودھ کو اس کا کتا شڑاب شڑاب کی آوازوں کے ساتھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کا جواب میرے پاس ہے۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چابے میں رکھے، مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جب جھک کر دیکھا تو بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہی لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو پہناتا تھا۔ جناب عالی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا، پھر میں نے بھی بادشاہ کے ساتھ شرط لگائی، لیکن نتیجہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، دوبارہ پانی میں ڈبویا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر پائے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے تھے، اور مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ بھی مل گیا تھا، لیکن میں نے اس کو پھاڑ دیا۔ بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی۔ وزیر نے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، ہاں بتا سکتا ہوں۔ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب تو مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔
وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ وزیر نے پوچھا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، موت۔ موت دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وزیر نے دوسرا سوال پوچھا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش ہوا۔ اب اس نے تیسرے سوال کا جواب لینے کی کوشش کی۔ اب رہ گیا تھا تیسرا سوال۔ فقیر نے کہا، اب تیسرے سوال کا جواب تو میں آپ کو مفت میں نہیں دوں گا۔ اس سوال کی آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی، اور قیمت یہ ہے کہ جس پیالے میں میرا کتا دودھ پی رہا ہے، آپ اسی پیالے کو پکڑیں اور دودھ کو پی جائیں۔ وزیر نے بڑی حقارت کے ساتھ اس پیالے کو دیکھا۔ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ ایک طرف وہ پیالہ تھا اور دوسری طرف اگر اسے جواب نہ ملتا تو دوسری طرف موت تھی۔ کیا کرتا؟ اس نے اپنی غرض کے مارے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں جلدی سے پی گیا۔ اب وزیر نے تیسرے سوال کا جواب پوچھا کہ سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے ایک انسان کی؟ فقیر نے جواب دیا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، اس کتے کا جوٹھا تم پینا نہیں چاہتے تھے، لیکن سلطنت کی غرض اور موت سے بچنے کی غرض نے تمہیں اس پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ وہ سچ ہے جس نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور جتنا میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا، اتنی ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر سوالوں کے جوابوں کا تحفہ لیے محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اس کے اندر احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن فراغت میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر اپنا مقصد حیات تو نہیں بھول گئے؟ کیا ہم موت سے بھاگ تو نہیں رہے؟ کیا ہم غرض کی دلدل میں پھنس کر ایسا کچھ تو نہیں کر رہے جو کہ ہمارے لیے بہتر نہیں، جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے؟ اور ہم کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟